بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ بہت خوبصورت سلطنت قائم تھی جس پر ایک رحم دل اور بہادر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ حق اور انصاف سے کام لیتا اور مشکل وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ بادشاہ کی طرح اس کی ملکہ بھی بہت خوبصورت اور خوب سیرت تھی۔ بادشاہ کے پاس سوائے اولاد کی دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ بادشاہ سجدہ ریز ہو کر اولاد کے لیے خوب دعائیں مانگتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ سلامت معمول کے مطابق دربار لگائے بیٹھے تھے کہ ایک نقاب پوش شخص دربار میں داخل ہوا اور بادشاہ کو ایک پرچہ تھما کر چلا گیا۔ پرچے پر لکھا تھا کہ اگلے سال اسی ماہ کی 14ویں رات کو آپ کی یہاں بیٹی ہوگی، اور سچ مچ ایسا ہی ہوا۔ پورے 1 سال کے بعد 14ویں رات کو بادشاہ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش پر بادشاہ سلامت اور ملکہ بہت خوش ہوئے۔ نہ صرف وہ دونوں بلکہ ان کی پوری رعایا بہت خوش تھی۔ محل میں چاند سے شہزادی کی آمد پر پوری سلطنت میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس جشن میں پوری رعایا کو مدعو کیا گیا تھا۔ اسی سلطنت پہ 2 پہاڑوں میں 7 پریاں رہتی تھی۔ بادشاہ سلامت نے ان پریوں کو بھی اس جشن میں شرکت کی دعوت دی، لیکن بادشاہ سلامت ایک بری پری کو دعوت دینا بھول گئے۔ مقررہ دن سب دعوت میں پہنچ گئے۔ پوری رعایا اور پریوں نے ننھی شہزادی کو تحائف دیے۔ ایک پری نے دعا دی کہ شہزادی کے نصیب اچھے ہوں، دوسری پری نے شہزادی کو صحت کا تحفہ دیا، تیسری پری نے شہزادی کو عقل کا تحفہ دیا، چوتھی پری نے شہزادی کو خوبصورتی کا تحفہ دیا، 5ویں پری نے شہزادی کو علم کا تحفہ دیا، 6ٹھی پری نے شہزادی کو لمبی عمر کا تحفہ دیا۔ اتنے میں بوری پری بھی آن پہنچی تھی جو غصے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اصل میں جادوگرنی بھی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، میں شہزادی کو پتھر کا بن جانے کی بددعا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ شہزادی جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت تھی۔ جو شہزادی کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ شہزادی کو سیر و تفریح کا بہت شوق تھا۔ ایک دن چلتے چلتے شہزادی محل کے ایسے حصے میں پہنچ گئی جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی وہاں چرہا کاٹ رہی ہے۔ شہزادی بوڑھی عورت کے پاس گئی اور ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، لائیے میں آپ کی مدد کر دوں۔ بوڑھی عورت نے شہزادی کو منع کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا۔ شہزادی نے جب ضد کی تو بوڑھی عورت نے شہزادی کو چرہا کاٹنے کے لیے دے دیا۔ شہزادی نے جیسے ہی چرہا کاٹنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ وہ پتھر کی بن گئی۔ نہ صرف وہ بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری سلطنت پتھر کی بن گئی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ پھر ایک دن کسی ملک کا شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے اس سلطنت میں پہنچ گیا۔ شہزادہ پتھر کی اس سلطنت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کھیتوں میں کسانوں کو دیکھا، وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ شہزادہ بازار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ تمام دکانوں کے دکاندار پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے شہزادہ محل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام درباری بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح شہزادہ پورے محل میں گھومنے لگا۔ ایک کمرے میں شہزادے نے دیکھا کہ بادشاہ اور ملکہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں لیکن پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ شہزادے نے محل میں بھی یہ دیکھا کہ تمام کنیزیں اور خادم پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ ایک کمرے میں شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادی پلنگ پر لیٹی ہوئی ہے۔ شہزادے نے جیسے ہی یہ پتہ کرنے کے لیے شہزادی کو ہاتھ لگایا کہ کیا وہ بھی پتھر کی ہے تو جادوگرنی کا تمام جادو اچانک سے ختم ہو گیا اور پوری سلطنت اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہ نے اپنی اصل حالت میں واپس آنے کی خوشی میں شہزادے کو تحائف دینا چاہے۔ اس نیک دل شہزادے نے تحائف لینے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تم میری اس خوبصورت بیٹی سے شادی کرو گے؟ شہزادے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہوگی اور شہزادہ اپنی چاند سی شہزادی کو لے کر واپس اپنے ملک
چلا گیا۔ بادشاہ و ملکہ اپنی رعایا کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔